میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ العنکبوت کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ تو سورہ العنکبوت کا یہ پہلا رکوع ہوگا اور 20ویں پارے کا مجموعی طور پر یہ 13واں رکوع ہوگا۔ سورہ العنکبوت کا ابتدائی مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی صورت ہے اور اس میں 7 رکوع ہیں اور 69 آیات ہیں، یعنی 7 رکوع اور 69 آیات پر مشتمل یہ سورت مکی صورت ہے، اور عربی میں مکڑی کے جال کو العنکبوت کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کے جال کی اور مکڑی کی مثال دی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام العنکبوت رکھا گیا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے حوالے سے ہم متعدد بار پہلے بھی عرض کر چکے کہ مکی صورتوں میں مضامین انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا، توحید و رسالت کا اقرار، مرنے کے بعد زندگی، قبر اور حشر وغیرہ کا بیان ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ مکی دور مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف کا دور تھا، تو اس دور میں جو مسلمان تکالیف برداشت کر رہے تھے ان کو جو امم سابقہ ہیں اس میں اہل ایمان کی مثالیں بیان کی گئیں کہ انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کی، استقامت سے اپنے دین پر کھڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے سرخرو فرمایا۔ چونکہ سورہ العنکبوت کی ابتدا ہی ان تکالیف اور ان آزمائشوں کے ساتھ شروع کی جا رہی ہے جو کہ پہلے اہل ایمان پر آئیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ ان اہل ایمان کو تسلی اور تشفی دینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسی صورت میں آگے چل کر والدین کی اطاعت کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک ان کی اطاعت ناجائز ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے، ایمان قبول کر کر اعمال صالحہ کرنے اور اس پر جو اجر قیامت کے دن مرتب ہوگا اس کا بیان ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انبیاء سابقین کی آزمائشیں جو موجودہ مسلمان ہیں ان کی آزمائشوں سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھیں۔ مسلمانوں کے سامنے پھر اسی طرح ہی جیسا کہ پہلے بھی یہ مضامین آتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان لوگوں کی مدد اور معاونت فرمائی اس سے اہل ایمان کو استقامت نصیب ہو، اور جھٹلانے والے کو جیسے اللہ نے ہلاک فرمایا ایسے ہی کفار مکہ کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ انبیاء سابقین کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے دلائل بھی بیان فرمائے۔
اہل کتاب اور مشرقین کے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں، کفار کے ظلم و ستم، مسلمانوں کو ہجرت کی ہدایات بھی اسی صورت میں ہمیں ملتی ہیں۔ سورہ العنکبوت اور سورہ قصص دونوں میں ایک مناسبت ہے جسے ہم ربط کہتے ہیں دو صورتوں کے درمیان، جیسے قرآن کی دو آیات کے درمیان ربط ہوا کرتا ہے، تو ایک صورت اور اس سے اگلی صورت کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ ربط ہوا کرتا ہے جسے مفسرین جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت اور سورہ قصص میں حشر کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا۔ یہ دونوں صورتوں میں ایک متفقہ سی جو چیز ہے، مشترک چیز وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ ہے کہ سورہ قصص میں انبیاء علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ عنکبوت میں مسلمانوں کی جو ہجرت ہے اس کے حوالے سے مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں سورت کی پہلی دو آیات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات سے ہے، معنی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آگے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اصل میں ان آیات کا جو نزول ہے وہ ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ سختیاں اور تکالیف جھیلیں، اور ان لوگوں سے مراد سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید اور عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ اور جو کفار کی طرف سے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں اس کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے اور دہکتے ہوئے کوئلوں پر بالکل چت یعنی سیدھا لٹا دیا جاتا تھا، جس سے آپ کی کمر کی جو کھال تھی وہ جل گئی، اور جو اس کھال کے نیچے چربی ہے وہ بھی اس سے سلگ جاتی تھی۔ تو یہ آیات اصل میں ایسے با استقامت لوگوں کے لیے آئیں، اور ایک نزول اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت محجہ بن عبداللہ، یہ ابتدائی اسلام کے دور میں آپ نے اسلام قبول کیا، تو محجہ شہداء کے سردار ہیں اس امت میں، جنت کے دروازے کی طرف وہ پہلے پکارے جائیں گے۔ ان کے والدین اور ان کی بیوی کو ان کی شہادت کا صدمہ ہوا تو یہ آیات نازل ہوئی۔ آیات کا شان نزول سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوں یا سیدنا محجہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اس سے یہ بات تو کم از کم مشترک ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابتدائی اسلام کے دور میں جن لوگوں نے تکالیف برداشت کی، ان آیات کا شان نزول کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی آزمائش میں مبتلا کیوں کیا؟ یہ پہلا سوال ہے کہ اگر آپ اہل ایمان ہیں تو آپ پر تکالیف کیوں آتی ہیں، آپ پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، آپ پر اولاد کا غم ہے، مال کا ہے، یا صحت کی اور عافیت کے حوالے سے مختلف جو آزمائشیں ہیں وہ کیوں آتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ان پر بڑی مصیبت آتی ہے، پس جو اس پر راضی ہو تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جو اس سے ناراض ہو تو اس سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ سنن ترمذی کتاب الزہد کی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت بھی منقول ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش یعنی تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں کن لوگوں کے لیے آتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام، نبیوں کے لیے سب سے زیادہ تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں اور آزمائشیں ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی آزمائشیں۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال پر چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی سنن ترمذی کتاب الزہد کی روایت، حدیث کا نمبر ہے 2406۔ یعنی اس انسان پر آزمائشیں اس کے ایمان کے مطابق آتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش لاتا ہے، اور انسان اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، اور وہ صبر اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش لاتا ہے، اور اس آزمائش پر صبر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر ایک نیک عمل ہے،
اور قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اور نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ تو آزمائش کی صورتحال نیکوں اور بدوں دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے خیر پر ہی مبنی ہوا کرتی ہے۔ اگلی آیت وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی دیکھے گا اور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا، تو یہاں پر اگر معنی اس لحاظ سے لیا جائے کہ اللہ سچوں کو بھی ظاہر کر دے گا اور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا، تو یہ زیادہ مناسب معنی ہے اس آیت کے لحاظ سے۔ تو اب یہاں پر ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، یعنی جو اہل ایمان تھے، اہل استقامت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت کا بھی ظہور فرمایا، ان پر تکالیف آئیں۔ میں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں کہ پہلی قوموں میں اہل ایمان کو کس حد تک آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں اپنی چادر کے ساتھ تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، تو ہم نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، ہم پر مصائب کی حد ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں میں سے بھی کسی شخص کے لیے گڑھا کھودا جاتا، یعنی اسے اس حد تک، یعنی سینے تک اس کو گڑھے کے اندر دبا دیا جاتا، اور پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کر اس کے 2 حصے کر دیے جاتے۔ یہ آزمائش بھی پہلے اہل ایمان پر آئی کہ ان کے جسم کو 2 لخت کر دیا جاتا، آرے کے ساتھ چیرا جاتا اور ان کا جسم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اور بعض لوگوں کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ لوہے کی کنگیاں ان کے جسم پر چلائی جاتی، یہاں تک کہ ان کا گوشت جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا، اور یہاں تک کہ ان کا گوشت اتارا جاتا کہ نیچے سے ان کی ہڈیاں ظاہر ہو جاتی، تو ان ہڈیوں کو بھی کھرچا جاتا حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں جو تھی وہ بھی اکھڑ جاتی۔ اس کے باوجود مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، نہ اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو، یعنی آزمائشیں تو آئیں گی تم پر ہر طرح کی، اور تم یہ جو جلد بازی سے کام لے رہے ہو یہ نہیں لینا چاہیے۔ انسان کو چاہیے استقامت اختیار کرے۔ تم سے پہلے لوگوں کی آزمائشیں سخت ہیں، اور تم چونکہ بہترین امت ہو تو تم پر آزمائش اس سے زیادہ سخت ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون، یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کا حساب نہیں لیں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یا وہ ہماری گرفت سے بچ نکل جائیں گے اور ان کے اعمال کی سزا انہیں نہیں دی جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ ان کی خام خیالی ہے۔ جو نیک عمل کرے گا، صبر و استقامت دکھائے گا، اس کی جزا بھی رب کے پاس محفوظ ہے، اور جو برائی کرے گا اور اپنی برائی سے شرانگیزی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اس پر پکڑ نہیں کی جائے گی، یہ کیا ہی برا فیصلہ ہے، یقیناً اس پر پکڑ کی جائے گی، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر انسان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآتی وہو السمیع العلیم، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا معنی یہ جو شخص دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کتاب سے خوف محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کی امید رکھتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق جو ہے وہ معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ثواب بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، اور بخشش کا سامان بھی ہے، یہ اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف محسوس کرتا ہو، اور جو نہ ڈر ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جس کو کوئی شخص اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کوشش کرے تو اپنے فائدے کے لیے ہی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔
یہاں پر انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اگر تم گناہ کرو گے تو اس کا وبال تمہاری ذات پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا اگر شیطان جیسے اعمال و افکار رکھے تو اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی حکومت میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ نیکوکار ہو جائیں اور ان سب کے اعمال صالحین کے اعمال جیسے ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا جو نیکی کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یا اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو فنا بھی کر دے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سارے لوگ بدکار اور برے اعمال اور افکار کے حامل ہو جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو نیکی کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے نقصان کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، نیک عمل تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور احسان ہے جو اس نے اپنے بندے کو دی، اور یہ نیک عمل بھی اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ قبر میں بھی کام آئے گا، نزا میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، اور جنت میں درجات کی بلندی کا سامان ہے۔ ان تمام جگہوں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نیک عمل انسان کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ وہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے، ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اجمالی طور پر بیان کیا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی ہی ذات کو ہے۔ اب یہاں سے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ایک فائدہ مزید بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم ضرور نیکیوں کے سبب ان کی برائیاں مٹا دیں گے۔ جیسے بعض گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے، ایسے ہی بعض نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسے صدقہ کرنا اور درود شریف پڑھنا انسان کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہے، اللہ کا ذکر کرنا انسان کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہے۔ تو نیک عمل بھی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کر دے تو وہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیں گی، جیسے بعض گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ والدہ نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے پوری کوشش کی کہ سعد جو ہیں وہ اسلام چھوڑ کر واپس بت پرستی کی طرف لوٹ آئے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک حربہ آزمایا کہ کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، بت پرستی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی برات کا اظہار نہیں کرتے، تو پھر ایسے ہے کہ میں کھانا کھانا چھوڑ دوں گی اور میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بڑی آزمائش آ گئی کہ ان کی والدہ جو ہیں ہمنہ بنت ابو سفیان، یہ اب کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئیں۔ صبح کے وقت کھانا نہیں کھایا، اسی طرح دوپہر کے وقت کا کھانا، شام کے وقت کا کھانا نہیں کھایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات اگرچہ بڑی تکلیف دہ تھی کہ میری والدہ کھانا نہیں کھا رہی، لیکن انہوں نے بڑی ہی استقامت دکھائی اور اپنی والدہ سے کہا اگر آپ کی 100 جانیں ہوں اور سب ایک ایک کر نکل جائیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ حضرت سعد کی طرف سے مایوس ہو گئیں تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جو وہ ضد تھی وہ چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب یہاں پر 2 مسئلے ہیں والدین کی اطاعت کے حوالے سے، اور اگر وہ شرک کا حکم دیں تو اس حوالے سے ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت مولانا الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں تو تب بھی ان کے ساتھ ادب اور نرمی کے ساتھ گزارشات پیش کرے، اگر مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سختی نہیں کر سکتا اپنے والدین کے ساتھ۔ کوئی گناہ کر رہے ہیں والدین تو ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے،
لیکن اگر والدین اس کی بات نہ سنیں تو وہ سختی نہیں کر سکتا، بلکہ والدین کے لیے اسے چاہیے کہ دعا کرے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اور یہ ہے کہ والدین اگر بت پرستی کا حکم دیں، یعنی وہ کہیں کہ اپنا دین اسلام چھوڑ دو، تو پھر ادھر قاعدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ والدین اگر گناہ کا حکم دیں کہ تم یہ گناہ کرو اور اللہ رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور شرک جو ہے یہ تو سب سے بڑی نافرمانی ہے، تو والدین کی اطاعت اس حد تک ہے جہاں تک کہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی نہ بنتی۔ ہاں اگر والدین خود گناہ گار ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا شریعت کی طرف سے، ادب سے ان کے ساتھ بات کی جائے۔ ہاں وہ اگر آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ دین اسلام چھوڑ دو، تو اس صورت میں والدین کی اطاعت جائز نہیں رہے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہ مانا جائے، بلکہ اطاعت تو نیکی کے کاموں میں کی جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 7257۔ اور آگے فرما وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو اس آیت کا معنی یہ ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں، اس لیے علم اور تحقیق کی بنا پر تو کسی کو بھی اللہ کا شریک مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا شریک ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ جہاں تک علم کے بغیر محض کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کا شریک ماننے کا معاملہ ہے، تو جس چیز کا علم نہ ہو اسے کسی کے کہنے سے مان لینا تقلید ہے، اور توحید کے قطعی دلائل ہوتے ہوئے تقلید کرنا یہاں پر یہ منع ہے، مذموم ہے، کبھی ہے، برا ہے۔ اگلی آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے رہے اور اس پر استقامت رکھی، اللہ تعالیٰ ان کا حشر نیک بندوں کے ساتھ فرمائے گا۔ یہاں صالحین سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اگلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمہارے جہان والوں کے دلوں میں ہے۔ یہاں پر منافقین کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین ایسے لوگ ہیں جو نہ کفر میں مکمل داخل ہیں نہ مکمل اسلام میں داخل ہیں، یعنی دونوں گروہوں کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ جب اہل ایمان پر کوئی تکلیف آ جائے تو ان کے لیے دوسرا دین اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ کاش تم یہ اسلام ہی قبول نہ کرتے، اس اذیت سے نہ گزرتے۔ اگر اہل ایمان کو فتوحات ملتی ہیں، مال غنیمت ملتا ہے، تو پھر ان کے لیے اسلام جو ہے وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں تکالیف نہ برداشت کرنا یہ منافقین کا شیوا ہے۔ ذرا سی تکلیف آئی نہیں تو اسلام کو خیر بات کہہ کر دوسری طرف نکل گئے۔ آگے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کرے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کرے گا۔ ایمان والے استقامت دکھائیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے، لیکن دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن منافقین پر جب تکالیف آئیں گی تو وہ اہل ایمان پر بھی پھپتیاں کسیں گے، اہل ایمان کو ایمان کی وجہ سے آر دلائیں گے، اور خود بھی جو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر رکھا ہے اس فیصلے پر بھی لوگوں کے سامنے ندامت محسوس کرتے نظر آئیں گے کہ کاش ہم اسلام قبول نہ کرتے تو اتنی تکلیفیں ہم پر نہ آتی۔ ہم پر جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ اسلام کی وجہ سے ہیں، اور ہم پر جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کے دامن سے جڑ گئے۔ یہ زبان منافقین کی زبان ہوتی ہے، اہل ایمان کی زبان نہیں ہوتی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں سے میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ کفار مکہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سزا
جزا، حساب کتاب، سب معاملات ہیں، چھوڑو، واپس آ جاؤ۔ اگر قیامت کا دن ہو بھی گیا تو ہم قیامت کے دن تمہارے گناہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب تم پر گرفت فرمائے گا، تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو قیامت آئے گی نہیں، اگر آ گئی تو قیامت کے دن ہم تمہارے جواب کے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اس بات کا جو ہے وہ بیان ہے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا قَانُوا يَفْتَرُونَ۔ بے شک ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جو تمہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، ان پر اپنے ہی گناہوں کا اتنا بوجھ ہوگا، اور جن لوگوں کے لیے وہ گمراہی کا سبب بنیں گے تو ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جو گمراہ ہوئے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو لے کر آئیں گے، اور جو گمراہ کرنے کا سبب بنے ان پر دو بوجھ ہوں گے، ایک اپنے گناہوں کا اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اگر کسی شخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کریں، اس عمل کرنے والوں کے گناہوں کا وبال بھی اسی شخص پر ہے جو اس کا سبب بنا۔ تو اس سے ان لوگوں کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے جو آج برائی ایجاد کر دیتے ہیں۔ برائی سوشل میڈیا کی صورت پر، کوئی کلپ وائرل کر دیا، کوئی گیم بنا دی، کوئی فلم بنا لی، اب وہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، ان سب کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کے کندھوں پر جائے گا۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز سورہ عنکبوت کے دوسرے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا